جی ڈاکٹر صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ ہی کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ان کا جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا جی جی وہ میں نے شیئر کیا. ہاں بڑے زبردست ایکسپیرینسز ہیں اسٹوڈنٹس کے. جی تو بہت خوبصورت ایکسپیرینسز ہے الحمدللہ، کہ ہمیں اس پہ فخر ہونے چاہیے کہ ہم دوسری چیزوں کی بجائے ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیے اور وہ بہت سب سے افضل پاورفل مخلوق ہے اس کائنات. تو الحمدللہ بہت سی دنیا اس سائڈ پہ آ رہی اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دوسروں کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. تو اللہ کا شکر ہے، یہ بہت اچھا اثر کرتا ہے اور بہت زبردست اثر کرتا ہے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، HMF ہیومن میگنیٹک فورسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ سکسیس فارمولہ ایک سکسیس ہونی چاہیے. لوگ مختلف قسم کی چیزیں سکھاتے ہیں، مختلف قسم، لیکن جو میں سکھاتا ہوں وہ انسان کے اپنے پاور ہے جو اس کو جگاتے ہیں. سائنس کے حوالے سے ہم اپنے پاور کو صرف 4 to 5% ہم یوز کرتے ہیں، باقی 95% ہم اپنے ساتھ قبر لے جاتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، ویسٹ ہو جاتی ہے، ویسٹ ایسے استعمال کیے بغیر. اور حقیقت میں اشرف المخلوقات ہم اسی بیس پہ کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یعنی HMF کی کلاس چند دن پہلے ہوئے تھے اور اگلا دن جو لوگ اپنے شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس. سب سے پہلے آپ کا صحت ضروری ہے، سمدھا لیول 1 to 4 کرواتا ہوں، پھر اس کے بعد HMF ہیومن میگنیٹک فورس. اس میں کچھ ٹیلیپیتھک پاور بھی ہوتی ہے. اچھا، آپ اس کو سیکھتے ہیں اور انسان کی زندگی پازیٹیو ہوتی ہے. جب پہلے ہم بہت نیگیٹیو یا آپ کو ایسا کچھ سوچتے تھے اور اب جو ہے الحمدللہ ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، ہر چیز میں عبادات میں سکون، اب ریلیکسیشن ملتے ہیں، پاور ملتے ہیں، اور ہم ہر زندگی کی ہر کامیابی، ہر مسئلے میں، ہر چیز میں ہم الرٹ رہتے ہیں اور ہم اچیو کرتے ہیں فارمولہ کو. تو بہترین اور بیسٹ سکسیس فارمولہ جو ہے وہ ہے HMF ہیومن میگنیٹک فورس، جو دنیا میں یونیک میں سکھاتا ہوں. میں بچپن سے یہ چاہتا تھا، اس پہ تحقیق کی ہے میں نے، بائیو انرجی پہ، بائیو پلازمک انرجی، ادیک انرجی، میگنل پاور پہ، مقناطیسی پاور جو انسان کی ہے اس پہ، مائنڈ پہ، کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس پہ. پھر میں نے چاکراز پہ تحقیق کیے تھے، انرجی سینٹر جو باڈی میں ہیں، اور 6 سینس کیسے ہمارے کام کرتا ہے، تھرڈ آئی جو تیسری آنکھ کہتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، چہرہ شناسی کیا ہوتے ہے، یہ پامسٹری میں نے پڑھے اور تحریر شناسی میں نے پڑھے، نمرولوجی، ایسٹرولوجی، یہ چیزوں کو بہت ڈیپلی میں نے پڑھی. اچھا، اس میں جا کے انتہائی ڈیپ تک میں گیا، لیکن لاسٹ پہ میں نے کچھ ایسا کچھ دریافت کیا ایک یونیک چیز کو کہ یہی حقیقت اس چیز کی یہی ہے اور یہی رزلٹ دیتا ہے اسی وقت. اچھا، میں اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے. جیسا کہ میں نے وہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کی کہ وہ 8 سال انہوں نے ایز اے نفسیاتی پیشنٹ کے گزارے. میں ایک لڑکی جس کی عمر اس وقت 31 سال ہی، میں اب صرف ایک فیکٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہوں ان کے پیرنٹس یا ان کے بھائی یا بہن، تو وہ ان تک یہ میسیج میں پہنچانا بھی چاہتا ہوں کہ اس کا پیریڈ زیادہ سے زیادہ ہے، تقریباً کوئی 11 سے 12 سال کا ہے. 12 سال پہلے ان کے ساتھ کوئی ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اس حادثے نے ان کے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب کیے، اور پھر وہ اس اثرات کے تحت وہ اتنے ٹینشن، اور پھر وہ
ڈپریشن میں چلے گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ ماہر نفسیات کو رجوع کرنا پڑ گیا سائیکیاٹرسٹ کے پاس سے. میں بہت معذرت سے جو ہمارے سائیکیاٹرسٹ ہیں ان سے کہنا کیا ہوا، میرے پاس بہت سارے یہاں پہ آتے بھی رہے ہیں ہمارے ٹرائنگل میں ڈاکٹرس، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی طریقہ علاج ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ایک ڈینٹسٹ اگر ہیں تو وہ دانت نکال دیتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ سلا کے ہی رکھتے ہیں پیشنٹ کو ہر وقت. تو یہی انہوں نے اس کے ساتھ کیا، اس کو آدھی زندگی تو سلا دیا انہوں نے اس کو، لیکن اب اس کی فائدہ اس کو کوئی نہیں ہوا. 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے شی از آن بیڈ، جو کہ بے خبر دنیا سے وہ سوتی رہتی ہے. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اس کی اس کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، وائٹ ہوتی چلی گئی، ایک اگریسونیس آتی چلی گئی. پھر لوگوں کو یہ خطرہ ہو گیا کہ گھر میں وہ لوگوں کو جو دیگر لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دیں. ان کو ایک سائیکیٹری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، ان کو بھی شاکس دیے گئے الیکٹرک کے، پھر دیگر طریقے علاج پہ. مختصر یہ کہ اس وقت بھی وہ فیملی ان کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ ان کو کسی ایسی جگہ ڈال دیا جائے کہ جہاں وہ اپنی بقایا زندگی جو ہے وہ اس ہاسپٹل کے اندر ہی گزار دے، اس لیے کہ اب گھر میں جو ہے ان کا رہنا جو ہے تھوڑا سا خطرناک اس حوالے سے ہے کہ کسی کو بھی وہ نقصان اپنی حرکتوں سے کر سکتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سینسز میں بالکل نہیں ہوتی. اینڈ شی از ہارڈلی 31 اور 32 ایئرس آف ایج. تو آپ ان کے پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے، یا کس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچیں؟ تو دیکھیں، یہ معاملات زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ بہت کم ہے. جب ارلی ایج ہوتی ہے اس میں تقریباً لوگوں کا کچھ ایسے معاملات زندگی میں ہو جاتے ہیں جو سنسیٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اگر زندگی میں تھوڑی بہت کوئی ایسے معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو، یعنی خود سے، اپنی سائیکی سے، اپنے سے، کہ جو فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بالکل زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، لائف ختم ہو گئے، وہ اس طرح کے جو لوگوں سے سنتے ہیں، تو وہ واقعی اس کے سائیکی کو، اپنے سائیکی کو سجیشن دیتے رہتے ہیں، واقعی ان کی لائف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. درحال کہ وہ حادثہ شاید اتنے بڑے حادثہ نہیں ہو، یا وہ عام سا حادثہ ہو جو لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیتے. بہرحال یہ سٹیج بڑی خطرناک سٹیج تک پہنچتے ہیں، بالخصوص لاؤ میں یہ زیادہ ہوتا ہے، محبت میں. صحیح. محبت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر جو محبت ہے لوگوں کے، اور حقیقت بھی ہوتا ہے، محبت تو محبت ہے. محبت میں ایسا ہو جاتا ہے، محبت میں انسان بہت سارا کچھ اپنے سے دے دیتے ہیں. تو محبت جو ہے اس میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی HMF کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا، بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ مقصد انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویسا ہی ڈالنا اس چیز میں کہ نہیں مجھے ایسا ہے، مجھے ویسا ہے. کچھ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ پھر سچ بن جاتا ہے. شروع میں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں محبت، وہ حقیقت ہو جاتی ہے، پھر حقیقت ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتے ہیں. محبت ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں تو نفسیات آپ کے لاشعور ایسے ہیں کہ وہ ایسا وہ پھر قبول کر لیتے ہیں کچھ عرصہ بعد. صحیح. اگر ہم ویسے بہانے بناتا ہے کسی کو کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت فلرٹ کر رہے ہیں، لیکن فلرٹ جو ہے کبھی کبھی وہ حقیقت کنورٹ ہو جاتا ہے، انوالو ہو جاتے ہیں. نہیں، سچ میں کبھی کبھی نہیں ہو جاتا، اکثر ہو جاتا ہے، اکثر ہو جاتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لڑکی کا میں نے ذکر کیا ہے، تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں بہت کانفیڈنس سے، ان کے پیرنٹس سے کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے ہاں ان سے HMF ہے، آپ کو بالکل HMF کانفیڈنس بڑھا دیتے. اور سمدہ ہیلنگ انرجی، ان کی جو یہ کیفیت ہے اس وقت بہت زیادہ اگریسونیس میں آ گئی ہے، سب سے وہ ختم ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارا اس کے ساتھ ہی، جی میں
ان خاتون سے کہنا چاہوں گا اگر وہ بیٹی اس کے جس کا میں نے ذکر کیا اس کے پیرنٹس اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ضرور رابطہ کریں. نمبر میں ان کو پرووائڈ کر سکتا ہوں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.